اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، احکام نماز کے سلسلے میں ہماری گفتگو وقتاً فوقتاً یہاں جاری و ساری ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اسی حوالے سے آج ہماری جو گفتگو شروع ہو رہی وہ ہے نماز میں قراءت کے مسائل، قراءت اور رکوع۔ آج میں کوشش کروں گا کہ یہ دو موضوعات مکمل ہو جائیں۔ اب اس میں مسائل جو ضروری سمجھتا ہوں وہ میں نوٹ کر کے آتا ہوں، نشان لگا کے آتا ہوں، میں پہلے بیان کروں گا۔ اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں اور درس کے آخر میں انشاءاللہ آپ جو بھی سوال ہوگا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ دیکھیے، قراءت کا مطلب یہ ہے کہ ہر واجب اور ہر مستحب نماز میں قیام کی حالت میں پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورہ الحمد اور اس کے بعد کوئی بھی ایک مکمل سورہ پڑھنا ہے، اسے کہا جاتا ہے قراءت۔ اسی طریقے سے تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھنا ہے۔ یہ کہ میں نے کہا کہ ہر نماز میں چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو، البتہ یہ مستحب نماز کا مسئلہ بھی میں بیان کرنے والا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ قراءت کا مطلب یہ ہے کہ واجب اور مستحب نماز میں سورہ الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا ہے۔ یہ مکمل کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ چونکہ برادران اہل سنت کے ہاں وہ مکمل سورہ نہیں ہوتا ہے، وہ چند آیات بھی پڑھ لیں تو ان کے ہاں کافی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ فرق ہے کہ سورہ چاہے آپ چھوٹا شروع کریں چاہے سورہ بڑا شروع کریں، اس سورے کو مکمل کرنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کہیں گے مولانا اگر کسی نے سورہ بقرہ شروع کر لیا، جی ہاں، سورہ بقرہ اگر شروع کر لیا الحمد کے بعد اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب سورہ الحمد کے بعد جو مکمل سورہ میں کہہ رہا ہوں یہ سورہ مکمل پڑھنا، مگر چند صورتوں میں آپ کو اجازت دیتا ہے مجتہد کہ آپ صرف سورہ الحمد پر اکتفا کریں اور اس کے بعد جو بھی آپ کو سورہ پڑھنا ہے وہ آپ چھوڑ دیں، آپ نہیں پڑھیں۔ اس کی چند صورتیں ہیں، اب یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کہیں گے مولانا نے کہا کہ وہی اس کے الحمد کے بعد سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ آپ نہیں سمجھیں گے، مشکل ہوگا، سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا چند صورتوں میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی آپ کی نماز صحیح ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کے لیے کسی قسم کا خوف ہے۔ اس خوف یہ ہے کہ جتنی نماز طویل ہوگی، جتنے نماز میں زیادہ وقت لگے گا، اتنا میرا کوئی نقصان ہوگا یا میرے لیے کوئی خطرہ ہوگا۔ یہ خطرہ آپ کے لیے مال کے لیے ہے، جان کے لیے ہے۔ مثال کتاب میں دیا ہے کہ آپ جوتا رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ چور آپ کا جوتا اٹھا کے لے جائے گا، یہ آپ کا مال ہے، یا یہ ہے کہ کوئی اور دشمن آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ ایسی صورت میں نماز آپ کو مختصر کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس مختصر نماز میں ایک یہ ہے کہ آپ سورہ الحمد پڑھیں، اس کے بعد جو سورہ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے ذکر رکوع ہے، ذکر سجدہ ہے، اس کو مختصر پڑھیں۔ اسی طریقے سے جو مستحبات نمازیں آپ چھوڑ کے اپنے واجبات پہ نماز مکمل کریں، اور جو آپ کا لیے خطرہ ہے اس خطرے سے اپنے آپ کو بچا لیں، چاہے وہ مال کا خطرہ ہو یا جان کا خطرہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی صورت۔ دوسری صورت جہاں آپ کو سورہ نہیں پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ وقت تنگ ہے۔ ایک انسان اپنی نماز ظہر اور عصر کو آخر وقت میں پڑھ رہا ہے کہ ابھی اذان مغرب نزدیک ہے، اسے یہ خطرہ ہے کہ اگر تاخیر سے یعنی نماز میں زیادہ وقت لوں گا تو میری نماز جو ہے نا وہ وقت کے باہر چلی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اذان ظہر کے بعد بھی میں اپنی نماز مجھے جاری رکھنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں اذان مغرب سے میں نے لفظ دوبارہ غلط کہا، بدل دیتا ہوں۔ ظہر اور عصر کی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آخر وقت میں پڑھ رہا ہے، اگر اسے یہ خطرہ ہے کہ میں الحمد کے بعد سورہ بھی پڑھوں گا تو میری نماز مکمل نہیں ہوگی، ادھر اذان مغرب شروع ہو جائے گی۔
ایسی صورت میں وہ اپنا سورہ چھوڑ دے, صرف سورہ الحم پر اکتفا کریں. میں نے 2 مثالیں دے دیا. تیسری صورت جہاں پر آپ کو سورہ چھوڑنے کے لیے اختیار ہے وہ ہے مستحب نمازیں. جتنی نافلہ نمازیں آپ پڑھتے ہیں, چاہے یہ یومیہ نافلہ نمازیں ہوں یا جیسے ابھی ماہ رجب کی نمازیں ہیں یا ماہ شعبان کی نمازیں ہیں, ماہ رمضان کی نمازیں, کوئی بھی نافلہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں, وہاں آپ کو اختیار ہے. آپ چاہیں تو الحم کے بعد سورہ پڑھیں, آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں صرف سورہ الحم پر اکتفا کریں, اس کے بعد کوئی سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے کا مطلب آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی یہ نافلہ نماز اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن پڑھیں گے تو ثواب میں اضافہ ہوگا, نہیں پڑھیں گے نافلہ نماز کا ثواب مکمل ہے. سورہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت ہے. یہاں کوئی مجبوری والی بات نہیں ہے, بغیر کسی مجبوری کے بھی نافلہ نمازوں میں آپ سورہ نہیں پڑھیں گے. ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی نافلہ نماز ہے جس کی کوئی مخصوص کیفیت ہے, پھر تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. مثلا نماز وحشت قبر ہے کہ جس میں سورہ الحم کے بعد فرض کریں دوسرے رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے, 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے, پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھنی. یہاں تو آپ کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ اس نماز کی کیفیت ہی یہی ہے کہ سورہ الحم کے بعد یا تو آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے یا آپ کو سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے. تو یہاں تو سورہ پڑھنا ہے ہی. اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہاں آپ سورہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اب اس کا آخری مسئلہ بیان کر رہا ہوں جہاں سورہ آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہے. آخری مسئلہ, ایک آدمی نے نماز شروع کر دی, سورہ الحم پڑھ لیا, اس کے بعد کوئی بھی سورہ شروع کیا, اس نے درمیان میں بھول گیا سورہ, اس کو یاد ہی نہیں آیا. بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, آپ نے سورہ انا انزلنا شروع کر دیا یا کوئی اور سورہ شروع کر دیا, درمیان میں آپ بھول گئے, اب سورہ یاد ہی نہیں آ رہا. یہاں آپ کے لیے 2 اختیار ہیں. پہلا اختیار یہ ہے کہ آپ یہ سورہ چھوڑ دیں, کوئی اور سورہ پڑھیں. اس سورہ کو چھوڑ دیں, کوئی اور سورہ پڑھ لیں. یا یہ ہے کہ جتنا آپ نے پڑھا بس یہی کافی ہے, اس پر اکتفا کریں اور آپ رکوع میں چلے جائیں, آپ کے لیے اجازت ہے یہاں. چونکہ آپ بول رہے ہیں اس لیے میں نے کہا یا اس کو چھوڑ دیں. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں مسئلے کو تاکہ سب کے بات ذہن میں بیٹھ جائے, اذہان میں بیٹھ جائے بات. اگر کوئی شخص سورہ الحم کے بعد کوئی بھی سورہ شروع کرے اور درمیان میں وہ سورہ بھول گیا, اسے یاد نہیں آ رہا ہے کہ اب آگے سورہ کس طرح مکمل کروں, اس کے لیے 2 اختیار ہیں. یا تو یہ سورہ چھوڑ کے کوئی اور سورہ پڑھے, یا یہ ہے کہ جتنا اس نے پڑھ لیا ہے اسی پر اکتفا کریں, مزید سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ اکبر تکبیر کہیں اور رکوع میں چلا جائیں. یہ بات سمجھ میں آ گیا؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اچھا, اب ہم چلتے ہیں کہ یہ وہ صورتیں تھیں جہاں سورہ چھوڑنے کی اجازت تھی کہ آپ سورہ نہ بھی پڑھیں, نماز آپ کی صحیح ہے. اب یہ مسئلہ دوسرا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی قیام کی حالت میں ہے, سورہ الحم پڑھ لیا, رکوع کی طرف گیا اور رکوع میں پہنچنے سے پہلے اسے یاد آیا کہ میں نے سورہ نہیں پڑھا ہے. رکوع میں پہنچنے سے پہلے اسے یاد آیا کہ پہنچنے کا مطلب ابھی میں رکوع کے مسائل میں جاؤں گا تو آپ کو سمجھاؤں گا. رکوع یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے, اب یہ رکوع کی حالت ہے. رکوع میں پہنچنے سے پہلے اسے یاد آئے میں نے سورہ نہیں پڑھا تھا, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ واپس یہ کھڑا ہو جائے, سورہ پڑھے. حتیٰ کہ اس کو یہ یاد آیا کہ میں نے الحم ہی نہیں پڑھا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, اس نے ادھر تکبیر تو احرام کہا, نہ الحم نہ سورہ, وہ گیا رکوع کی طرف. اگر یہی کیفیت ہے تو واپس وہ اٹھے گا, اگر الحم نہیں پڑھا تو الحم بھی پڑھے اور سورہ بھی پڑھے. سورہ الحم پڑھ چکا تھا, صرف سورہ چھوڑ دیا تھا, سورہ پڑھے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ رکوع میں پہنچ گیا ہے, اب اسے یاد آیا کہ بھائی میں نے سورہ نہیں پڑھا ہے, حتیٰ کہ اسے یاد آئے میں نے الحم بھی نہیں پڑھا ہے. یہاں اس کی نماز صحیح ہے, دوبارہ اب کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. دوبارہ اگر یہ کھڑا ہو گیا تو قرات کرے گا, الحم سورہ پڑھے گا, پھر رکوع کرے گا. یہاں 2 رکوع ہو جائیں گے چونکہ رکوع رکن ہے, اور رکن میں زیادتی چاہے جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو, دونوں صورتوں میں نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے. لہٰذا اس کو پھر کھڑے ہو کے سورہ اور الحم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اپنا رکوع کرے گا اور نماز جاری رکھے گا. آخر میں یہ جو بھول گیا ہے اس کے لیے سجدے سہو کرے گا, نماز اس کی صحیح ہے کیونکہ قرات واجب غیر رکنی ہے. اگر یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آئے گا تو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دفعہ بھی کسی برادر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آیا سورہ الحم کے بعد
قرآن مجید کی وہ 4 صورتوں میں سے کوئی ایک سورہ کی تلاوت کر سکتے ہیں جس میں سجدہ واجب ہے؟ یہ سوال پچھلے درس میں شاید کسی مومن نے کیا تھا، اور میں نے کہا تھا جب میں قرات کے مسائل میں آؤں گا تو اس کا تفصیلی جواب دوں گا. آپ اس کا جواب تفصیلاً سن لیجیے. یہاں 2-3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، سورہ الحم کے بعد میں نے خود ہی سجدہ والا سورہ پڑھنا شروع کر دیا. جس میں سجدہ واجب ہے وہ 4 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی سورہ پڑھنا میں نے شروع کر دیا. تو اب میرے لیے پہلا حکم تو یہ ہے کہ میں یہ سورہ چھوڑ دوں، کوئی اور سورہ شروع کر دوں. پہلا حکم یہ ہے. میں نے سورہ چھوڑا نہیں، میں چلتا گیا اور جو سجدے والی آیت تھی وہ پڑھ لیا میں نے، وہاں تک میں پہنچا. اب میرے لیے حکم تو یہ ہے کہ فوراً سجدہ کریں. میں سجدہ کرتا ہوں تو نماز میں ایک سجدہ اضافہ ہوتا ہے، سجدہ کا بھی حکم ہے. یہاں سے سجدہ کرتا ہوں تو ایک اضافی سجدہ ہوگا، نماز اس کی احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے یہاں. تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس کا حل یہ ہے کہ مجتہد نے لکھا اگر اس نے پڑھ لیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام کیا ہے، تو یہ سجدہ نہ کرے. یہ سجدہ نہ کرے، نماز کو جاری رکھے. نماز مکمل کر کے پھر قرآن مجید کی جو آیت کا سجدہ تھا وہ والا سجدہ کرے. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ ہے کہ نماز تو اس کی صحیح ہو جائے گی، لیکن وہ جو سجدہ اس نے تاخیر کیا، قرآن مجید کی آیت کا سجدہ تاخیر کیا، اس تاخیر کی وجہ سے یہ صرف گنہگار ہوگا، نماز اس کی صحیح ہو جائے گی. یہ مسئلہ تھا میں خود پڑھوں. اب مسئلہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی اور پڑھ رہا، تلاوت کر رہا ہے، اس نے وہ سجدے والی آیت پڑھ لیا، سجدے والی آیت کی اس نے تلاوت کی. کسی مومن نے یہ سوال کیا تھا، مثال کے طور پر ہم خانہ کعبہ میں جب نماز پہ ہوتے ہیں، یعنی تو وہاں پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر تو نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں کا خطیب ہے، پیش نماز ہے خانہ کعبہ کا، وہ بعض دفعہ یہ آیت والی سجدہ والی آیت پڑھ لیتا ہے. اچھا، وہاں کا مسئلہ بھی دوسرا ہے، وہ بات میں ڈسکس کریں گے. اب یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے برابر میں کوئی تلاوت کر رہا، اس نے سجدہ والی آیت پڑھ لیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں اگر میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں تو ایسی صورت میں صرف سجدے کے لیے اشارہ کروں گا. نماز کی حالت میں اشارہ وہ بھی صرف سر سے اشارہ کروں گا، چاہے میں نماز کی کسی بھی حالت میں ہوں، میں قیام کی حالت میں ہوں، میں تشہد کی حالت میں ہوں، سلام کی کسی بھی حالت میں ہوں، میں سجدہ جو قرآن مجید کا سجدہ تھا اس کے لیے سر سے اشارہ کروں گا، اپنی نماز جاری رکھوں گا، اور نماز کے بعد پھر میں اس آیت کا جو واجب سجدہ ہے وہ بجا لاؤں گا. یہ واجب نماز میں ایسا ہے. اب یہ مستحب نماز میں ایک نافلہ نماز پڑھ رہا تھا، کہیں سے میں نے سن لیا میرے برابر میں کوئی آدمی پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن مجید کی وہ والی آیت پڑھی جس میں سجدہ واجب ہے. تو نافلہ نماز میں آپ کو اختیار ہے کہ نماز کے بیچ میں بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں قرآن مجید کا. اب یہاں سننے والی بات میں پھر سمجھ لیں ایک اور مسئلہ اس میں. یہ جو میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے کانوں میں سجدے والی آیت آئی، یہ کوئی شخص لائیو پڑھ رہا تھا یا ریکارڈنگ آ رہی تھی؟ مثال کے میرے برابر موبائل تھا، موبائل میں تلاوت چل رہی تھی، اگر ریکارڈنگ آ رہی تھی تو یہ مسئلہ پہلے بیان کر چکا ہوں، پھر تو سجدہ واجب ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کھول کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر سجدے کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ واجب نماز میں اشارہ کرے گا اور نماز کے بعد سجدہ کرے گا، اور اگر نافلہ نماز ہے تو نماز کے بیچ میں بھی وہ قرآن کا سجدہ کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اب میں نے ایک مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ بھائی نماز کے درمیان میں اگر الحم کے بعد کوئی سورہ اس نے شروع کیا، بھول گیا، تو یہ سورہ چھوڑ کر کوئی اور سورہ پڑھ سکتا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں بولا نہیں ہوں، میں نے ایک سورہ شروع کر دیا، مثلا سورہ قدر میں نے شروع کر دیا، مگر درمیان میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سورہ چھوڑ دوں، کوئی اور سورہ پڑھوں. میں نے سورہ یاسین شروع کر دیا اور درمیان میں جا کے میرا دل چاہ رہا میں یہ سورہ چھوڑ دوں، کوئی اور سورہ پڑھوں. تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ ہاں، آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جو سورہ آپ نے شروع کیا ہے اس کے نصف تک آپ نہ پہنچے ہوں. اگر آپ نے 10 آیات والا سورہ شروع کیا ہے، 5 آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں تو یہ نصف ہو گیا ہے، اب آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اب آپ نے اسی سورہ کو مکمل کرنا ہے.
لیکن 5 آیات سے پہلے کسی وقت بھی آپ اس سورے کو چھوڑ کے کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے اختیار ہے، مجتہد آپ کو اجازت دیتا ہے، مگر 2 صورتوں میں آپ یہ سورہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ توحید قل هو اللہ احد یا سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، یہ 2 سورے آپ نے شروع کر دیا ہے تو یہ آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ اسی سورے کو مکمل کرنا ہے، چاہے آپ نصف تک نہ بھی پہنچے ہوں، آدھا سورہ نہیں بھی ہوا ہے، پھر بھی جب آپ نے سورہ قل هو اللہ احد شروع کیا ہے اب اسی کو کمپلیٹ کریں گے۔ حتیٰ کہ مسئلہ یہاں بھی آتا ہے، مثال کے طور پر جمعے کے دن عشاء میں اور ظہر میں سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے، عام حالت میں فرادہ میں بھی آپ سورہ جمعہ پڑھیں، مستحب ہے۔ آپ نے سورہ قل هو اللہ احد شروع کیا، آپ کو یاد آیا بھئی جمعے کا دن ہے مجھے سورہ جمعہ پڑھنا چاہیے تھا، کیا آپ سورہ قل هو اللہ احد چھوڑ کے سورہ جمعہ کی طرف جا سکتے ہیں؟ آپ نہیں جا سکتے، یہاں بھی آپ کو اختیار نہیں، اسی سورے کو کمپلیٹ کریں گے۔ بس یہ 2 سورہ، سورہ توحید اور سورہ کافرون، ان 2 سوروں کے علاوہ باقی کسی بھی سورے میں آدھا سورہ ہونے سے پہلے اس کو چھوڑ کے کوئی اور سورہ پڑھا جا سکتا۔ ان 2 صورتوں میں آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ سورہ چھوڑ کے کسی اور سورے کی طرف چلے جائیں۔ اب اگلا مسئلہ جو تھوڑا سا حساس مسئلہ ہے وہ ہے جہر اور اخفات کا۔ بھائی مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ جب میرا وقت پورا ہو جائے تو آپ میں سے کوئی ایک اشارہ کر دیں۔ جہر اور اخفات، جہر یہ ہے کہ کچھ نمازوں میں یہ سورہ الحمد، اس کے بعد پڑھنے والا سورہ، اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اخفات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آہستہ پڑھنا ہے۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہاں پر الحمد اور سورہ بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ ظہر اور عصر میں الحمد اور سورہ آہستہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اب یہ کہ ہمیں جب میں کہتا ہوں بلند آواز سے پڑھنا ہے تو توضیح المسائل میں بھی یہی لفظ بلند لکھا ہے، آپ کتنا بلند کریں گے؟ تو اس کا معیار یہ ہے کہ آواز کا جو جوہر ہے وہ باہر آ جائے، ایک معیار یہ بتایا ہے۔ دوسرا معیار یہ بتایا ہے کہ آپ کے برابر میں جو شخص کھڑا ہے آپ کی آواز کم سے کم اس کو سنائی دے۔ بلند آواز سے پڑھنے کے یہ 2 معیار ہیں۔ اخفات کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنا آہستہ پڑھیں کہ آپ کی اپنی آواز آپ کے کانوں تک آنی چاہیے، آواز کا جوہر بلند نہیں ہونا چاہیے۔ ظہر اور عصر میں آپ نے آہستہ پڑھنا ہے تو آواز کا جوہر بلند نہ ہو، باہر نہ آئے، اور آپ کا برابر والا نہ سنے۔ ہاں، یہ وہاں یہ ضروری ہے کہ مسئلہ پچھلے ایک جگہ میں بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ آہستہ پڑھ رہے ہوں ظہر اور عصر میں تو الحمد اور سورہ ہم کی صورت میں بالکل دل میں نہ ہو، بلکہ اس کی آواز آپ کے اپنے کانوں میں آنی چاہیے، اس قدر بلند پڑھنا ضروری ہے وہاں پر بھی۔ اب یہ ہے کہ یہ نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں، عام طور پر میں اس بات کا مشاہدہ بھی کر رہا ہوتا ہوں، یا تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، یا بعض دفعہ غفلت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے مغرب کی نماز دوست پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں نوجوان بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ اب ان کی نماز کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اب 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یا تو ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، یا یہ ہے کہ وہ بھول گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں حمد و سورہ آہستہ پڑھا ہے، یا مسئلہ معلوم نہیں ہے یا بھول گئے ہیں، تب تو ان کی نماز صحیح ہے، مسئلہ بھی یاد ہے، بھولے بھی نہیں ہیں، جان بوجھ کے یہ قراءت کو، حمد و سورہ کو آہستہ پڑھ رہے ہیں، نماز باطل ہے۔ اسی طریقے سے ظہر اور عصر میں جہاں حمد و سورہ کو آہستہ پڑھنا ہے، اگر کوئی شخص بھول کر یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے آواز کے ساتھ پڑھ لیا، نماز صحیح ہے، لیکن جان بوجھ کے اپنی آواز بلند کرے گا، نماز یہاں اس کی باطل ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے؟ تو اب مجھے بتائیں کہ خواتین کیا کریں اسی مسئلے میں؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ یہی کہ نماز مغرب، نماز عشاء، فجر، ان 3 نمازوں میں خواتین کے لیے اختیار ہے، خواتین کے لیے اختیار ہے کہ وہ آہستہ پڑھیں حمد و سورہ کو یا آواز کے ساتھ پڑھیں۔
مگر آواز کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک شرط ہے کہ ان کی آواز نامحرم کے کان میں اس طرح نہ پہنچے کہ جہاں پر اس کی آواز نامحرم کو سنانا حرام ہے۔ اب یہ خود ایک مسئلہ تفصیلی ہے کہ کب خاتون کو اپنی آواز نامحرم تک پہنچانا حرام ہے اور کب حلال ہے، یہ خود ایک مسئلہ ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اس مسئلے کو ابھی یہاں نہ چھیڑوں، کیونکہ ورنہ میرا وقت جو ہے نا ادھر ضائع ہو جائے گا، مجھے تھوڑا آگے جانا ہے۔ بس نامحرم کا خیال رکھتے ہوئے وہ ان 3 نمازوں میں بلند آواز کے ساتھ حمد و سورہ خاتون بھی پڑھ سکتی ہے۔ اب میں آتا ہوں جلدی جلدی تسبیحات اربع کی طرف کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیں تسبیحات اربع پڑھنا ہے۔ تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو تسبیحات اربع کہتے اس لیے ہیں کہ اس کے اندر 4 جملے ہیں۔ اربع یعنی 4، تسبیح یعنی جس میں ہم خدا کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ 4 جملے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس لیے اس کو تسبیحات اربع کہا جاتا ہے۔ 4 جملے اس کے اندر ہیں۔ 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے، مگر آپ کو اختیار ہے، آپ یہ تسبیحات اربع پڑھیں یا سورہ الحم پڑھیں، تسبیحات اربع پڑھیں یا سورہ الحم پڑھیں۔ مگر بعض دفعہ جماعت میں بھی میں کہیں ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ مومنین اس تسبیحات اربع سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جو بعض جگہ میں نے خود مشاہدہ کیا، تسبیحات اربع سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، نہیں پڑھنا ہے، صرف تسبیحات اربع پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر تسبیحات اربع کی جگہ آپ سورہ الحم پڑھیں گے تو وہاں بسم اللہ پڑھنا ہے، لیکن جگہ آپ نے سورہ الحم پڑھ لیا تو الحمد کے بعد سورہ نہیں پڑھنا ہے، کوئی بھی سورہ نہیں، صرف الحم پر اکتفا کریں گے اور الحم مکمل کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اچھا، بعض دفعہ میں نے کہا یہ تسبیحات اربع ہم 1 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں، کیا ہمیں اجازت ہے ہم 1 دفعہ بھی نہ پڑھیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تسبیحات اربع 1 دفعہ میں نے کہا پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے، تو کیا تسبیحات اربع 1 دفعہ بھی نہ پڑھیں؟ اس کی کہیں اجازت ہے؟ وہیں پہلی صورت جہاں آپ سورہ چھوڑ رہے تھے، انہی حالتوں میں آپ تسبیحات اربع کو چھوڑ کر صرف 1 دفعہ سبحان اللہ کہیں کافی ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جہاں آپ کے لیے کوئی خوف ہے، کوئی خطرہ ہے، یا کوئی ایسی حالت ہے کہ جس میں آپ کو نماز جلدی جلدی مکمل کرنی ہے۔ وہاں اگر یہ کیفیت ہے کہ آپ 1 دفعہ بھی تسبیحات اربع نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہاں صرف 1 دفعہ سبحان اللہ کہیں تسبیحات اربع کی جگہ۔ یہ مجبوری کی حالت میں یہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ کو تسبیحات پوری پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ ظہر اور عصر میں مثال کے طور پر آپ تیسری رکعت میں تسبیحات اربع پڑھ لیا، چوتھی رکعت میں آپ سورہ الحم بھی پڑھ سکتے ہیں تسبیحات کو چھوڑ کر، یا اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اب میں آ رہا ہوں مستحبات کی طرف، قراءت کے مستحبات، قراءت میں جو چیزیں مستحب ہیں۔ سب سے پہلا مستحب یہ ہے کہ تسبیحات اربع کے بعد استغفار پڑھنا مستحب ہے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ اتنا پڑھیں تب بھی کافی ہے، یا صرف اللہم اغفر لی اتنا پڑھیں تب بھی کافی ہے۔ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا صرف اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، پہلا مستحب۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ صرف پہلی رکعت میں جب آپ پہلی دفعہ سورہ الحمد شروع کر رہے ہیں تو اس سورہ الحمد سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن دوسری رکعت میں الحمد سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا استحباب ثابت نہیں ہے، صرف پہلی رکعت میں سورہ الحمد سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے۔ نماز ظہر اور عصر میں
یہ جو الحمد اور سورہ سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ آپ بلند آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جماعت کے ساتھ ہو یا فرادہ ہو، اس کو بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے قراءت میں مستحب ہے کہ ہر لفظ کو صحیح تلفظ کریں۔ البتہ قراءت صحیح ہونا واجب ہے، وہ مسئلہ بھی میں نے بیان نہیں کیا۔ قراءت صحیح تلفظ یہ ضروری ہے نماز میں، کہ حتیٰ کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں تشدید، زیر، زبر اس کی کوئی تبدیلی نہ ہو، وہ قراءت کے مسائل ہیں، وہ ضروری ہیں، وہ سیکھنا واجب ہے۔ یہ صرف مستحبات میں بیان کر رہا ہوں۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ انسان جب بھی نماز پڑھ رہا ہے، خاص طور پر سورہ الحمد پڑھ رہا، سورہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا یا تسبیحات اربع پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ان آیات کی یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے ان کے معانی اور مفاہیم پر توجہ دے دیں۔ اکثر مومنین ہم سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا خیال ادھر ادھر ہو جاتا ہے، مختلف چیزیں ذہن میں آتی ہیں، وسوسہ پیدا ہوتا ہے، تب کچھ اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اذہان میں۔ تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اس نماز میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ وہ جو خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ قل هو اللہ احد جب بھی آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد کذالک اللہ ربی کہنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تمام واجب نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ اب ایک مسئلہ میں روک کے بیان کر رہا ہوں کہ درس شروع کرنے سے پہلے ہمارے برادر نے مجھے کہا تھا یہ مسئلہ بیان کر دیں، وہ یہ ہے کہ قراءت کے وقت جب ہم قیام کی حالت میں ہوتا، حالانکہ یہ مسئلہ قیام کا ہے مگر ابھی چونکہ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، قیام اور قراءت کے وقت جو ہے نا ہمارے دونوں پاؤں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ مرد کے لیے مستحب ہے کہ 3 ملی ہوئی انگلیوں سے لے کے 1 بالش تک، ایک زیادہ سے زیادہ 1 بالش، کم سے کم دونوں پاؤں کے درمیان میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب اگر 1 بالش سے زیادہ فاصلہ ہے تو کیا نماز اس کی باطل ہو جائے گی؟ نہیں، 1 بالش سے اگر زیادہ فاصلہ ہے تو نماز تو باطل نہیں ہوگی، مگر ایک صورت میں ہوگی، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اس نے معمول سے زیادہ پاؤں کو کھول دیا ہے۔ لفظ معمول ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کتنا فاصلہ درمیان میں دینے سے کہا جائے گا کہ اس نے معمول سے زیادہ دونوں پاؤں کے درمیان میں فاصلہ دیا ہے، تب تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مگر یہیں پر خواتین کے لیے مستحب یہ ہے کہ ان کے دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے ہوں، ان کے لیے مستحب یہ ہے۔ مستحبات کے بعد 3 چیزیں قراءت میں مکروہ ہیں، صرف 3 چیزیں مکروہ ہیں۔ میں 3 چیزوں کا بیان کرتا ہوں، توجہ کیجئے کہ انسان یہ جو روز مرہ کی نمازیں پڑھتا ہے، ایک دن کی جو بھی واجب نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں میں کسی بھی ایک نماز میں سورہ توحید قل هو اللہ احد نہ پڑھے، یہ مکروہ ہے۔ حالانکہ میں نے کہا کہ ہر نماز میں دوسری رکعت میں توحید پڑھنا، سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ اب ایک شخص نے کسی بھی نماز میں نہیں پڑھ لیا قل هو اللہ احد، کراہت ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھا ہے دوسری رکعت میں اسی سورے کو تکرار کرے، مکروہ ہے یہ، سوائے سورہ توحید کے۔ یہ سورہ قل هو اللہ احد اگر پہلی رکعت میں پڑھ لیا ہے دوسری رکعت میں بھی پڑھ سکتا ہے، یہاں کراہت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مثلا پہلی رکعت میں سورہ قدر اس نے پڑھ لیا تھا، دوسری رکعت میں اسی سورہ قدر کو تکرار کرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور تیسرا اور آخری یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہمارے نوجوان دوست جب سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو بہت اسپیڈ دکھاتے ہیں، ایک ہی سانس میں پورا سورہ توحید کو مکمل کر لینا، ایک ہی سانس میں درمیان میں آیات کے اوپر وقفہ دیے بغیر، وقف کیے بغیر، یہ بھی کراہت میں آتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اب میں آ رہا ہوں رکوع کی طرف۔ دیکھیں رکوع میں جو ضروری ہیں وہ چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رکوع میں جھکنا، یعنی رکوع تک پہنچنا، رکوع کرنا، ایک مسئلہ یہ ہے۔ پھر ہے ذکر رکوع، رکوع میں آپ جو ذکر پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہے اطمینان رکوع، رکوع کی حالت میں آپ کا بدن سکون کی حالت میں ہو، اطمینان کی حالت میں ہو۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے
رکوع کے بعد قیام. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا رکوع میں پہلا واجب یہ ہے کہ جھکنا، رکوع تک پہنچنا. اس کے چند مسائل بیان کروں گا، اس کے بعد ذکر کے مسائل ہیں اور سکون کے مسائل ہیں، اور آخر میں یہ مسئلہ ہے کہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا. مگر اس سے پہلے جو ضروری مسئلہ ہے وہ ہے قیام متصل برکوع، کہ جس کو ہم نے کہا یہ واجب رکنی ہے، قیام متصل برکوع. اس قیام متصل برکوع کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے انسان حالت قیام میں ہونا چاہیے. تو عام طور پر تو ہر انسان سورہ پڑھ رہا ہوتا ہے سورہ الحمد کے بعد قیام میں جانے سے پہلے، یا تسبیحات اربع پڑھ رہا ہوتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں قیام کی حالت میں ہی ہوتا ہے. یہاں اس کا قراءت مکمل ہوا، الحمد اور سورہ مکمل ہوا، وہ اس نے اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلا گیا. اسی طرح تسبیحات اربع مکمل ہوئی، اللہ اکبر، اور یہ آدمی رکوع میں چلا گیا. اب یہاں ایک مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے توجیہ المسائل میں بھی سوال ہوا تو جواب دیا گیا ہے باقاعدہ. اس میں جو ابھی جدید مسائل کی کتاب آئی ہے، میں لے کر نہیں آئی، وہاں یہ مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح یا بیان کیا یا سوال کیا ہے کہ آیا رکوع میں جانے سے پہلے، قراءت مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے چند لمحے کے لیے ہمیں سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے تاکہ قیام متصل برکوع آ جائے؟ میں نے الحمد پڑھ لیا، سورہ مکمل کر لیا، ابھی چند لمحوں کے لیے مجھے سیدھا کھڑا رہنا ضروری ہے تاکہ قیام متصل برکوع حاصل ہو جائے اور پھر میں رکوع میں چلا جاؤں؟ یہ تصور غلط ہے. کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قراءت مکمل ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی آپ سیدھے کھڑے رہیں گے پھر رکوع میں جائیں گے. نہیں، وہ جو قراءت کے وقت آپ کا قیام تھا، یہی قیام کافی ہے، یہی متصل برکوع ہے، اسی کے ساتھ آپ رکوع میں جائیں گے، صحیح ہے آپ کا. تو پھر یہ قیام متصل برکوع کا مسئلہ کہاں آئے گا؟ اب سنیے، قیام متصل برکوع کا مسئلہ صرف ایک جگہ آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ بلکہ دو جگہ آ سکتا ہے. پہلی صورت، میں نے قراءت مکمل کیا، حمد و سورہ پڑھ لیا، مجھے رکوع میں جانا چاہیے تھا، میں بھول گیا، میں سجدے کی طرف چلا گیا. سجدے میں جانے سے پہلے مجھے یاد آیا، یا پہلا سجدہ مکمل کرنے کے بعد مجھے یاد آیا. اب دونوں مسئلوں کو میں نے ملا کے بیان کیا، اس لیے ذہن میں رکھیں. یا تو میں پہلے سجدہ تک پہنچا ہی نہیں ہوں، مجھے یاد آیا، یا پہلے سجدے تک میں پہنچ گیا ہوں اور مجھے یاد آیا میں نے رکوع نہیں کیا ہے. اب میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں سیدھا کھڑا ہو جاؤں، پہلے قیام حاصل کروں، سیدھا کھڑا ہو جاؤں، قیام حاصل کروں، اور قیام حاصل کرنے کے بعد پھر میں رکوع میں جاؤں گا. یہاں پر اگر میں سجدے سے اٹھتے ہوئے رکوع تک آیا اور یہیں پر میں نے رکوع کیا، سیدھا کھڑا نہیں ہوا، میں تو سجدے میں جا چکا تھا نا، یہاں سجدے سے اٹھا، رکوع تک آیا اور میں نے رکوع میں آ کے اپنے آپ کو روک دیا، ذکر رکوع پڑھ لیا، تو یہاں قیام متصل برکوع مجھے حاصل نہیں ہوا، نماز میری باطل ہے، کیونکہ قیام متصل برکوع یہاں رکن ہے. اس لیے میں نے کیا کہا، واجب کیا ہے کہ آپ پہلے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، یہ قیام متصل برکوع آپ کو حاصل ہوگا، پھر آپ رکوع میں جائیں گے. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرات تو مکمل ہو گئی ہے، مجھے جانا تھا رکوع میں، مگر ابھی رکوع میں جانے سے پہلے مجھے کوئی کام پڑ گیا، مجھے جھکنا پڑا. آسان مثال دے دوں. آسان مثال یہ ہے کہ کہیں مجھے کھجانا پڑا بدن کے کسی حصے میں، یا کوئی چیز مجھے اٹھانی پڑی یا کوئی چیز ہٹانی پڑی سامنے سے. میں اس کام کے لیے جھکا تھا اور میں نے کام بھی کیا اور وہیں پر میں نے رکوع بھی بجا لایا، میری نماز باطل ہے. یہاں پر بھی آپ جھکے تو ہیں، اب یہ ہے کہ آپ کو سیدھے کھڑا ہونا ہے، قیام متصل حاصل کرنا ہے، پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے. ان دو صورتوں میں قیام متصل برکوع کا تصور آتا ہے. ان کے علاوہ عام حالات میں آپ حالت قیام میں ہیں، آپ کی قرات مکمل ہو گئی ہے، آپ اللہ اکبر کہیں اور رکوع میں چلے جائیں، بس کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے؟ بہت آسان اس کا طریقہ ہے. رکوع میں مرد کے لیے اتنا جھکنا ضروری ہے کہ اس کی ہاتھوں کی انگلیاں اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائے. جو واجب مقدار بتا رہا ہوں، ابھی واجب، مستحبات نہیں، مستحب بعد میں بیان کروں گا. واجب مقدار یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور انگوٹھا، اس کا سرا، یہ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائے.
اچھا جی، تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا واجب ہے؟ نہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا بھی واجب نہیں ہے. آپ نے گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں بھی رکھا، بس اس قدر آپ جھک گئے ہیں کہ اگر آپ رکھتے تو آپ کی انگلیاں گھٹنوں پہ لگ سکتی تھی، پہنچ سکتی تھی گھٹنوں تک، آپ کا رکوع ہو گیا. تو مستحب کیا ہے؟ مستحب تو یہ ہے کہ آپ اتنا جھکیں کہ آپ کی پوری انگلیاں آپ کے گھٹنوں کے اوپر آ جائے اور انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، اور آپ کی جو پشت ہے وہ بالکل سیدھی ہو جائے، اور آپ کی جو گردن ہے نیچے یوں جھکی ہوئی نہ ہو بلکہ ایسی سیدھی ہو، آپ کی پشت اور آپ کی گردن کا لیول ایک جیسا ہو. اتنا جھکنا مستحب ہے مرد کے لیے. لیکن خاتون کے لیے یہاں مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے. اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں سے اوپر اس کے زانوں تک پہنچ جائے، یہی اس کا رکوع ہے. اور خاتون کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ زیادہ نہ جھکے، کہ اس کی جو پشت ہے وہ زیادہ نیچے آ جائے اور سر کے لیول پہ آ جائے. یہ اس کے لیے مستحب نہیں ہے، بلکہ اس کو کم ہی جھکنا ہے، یہی اس کے لیے استحباب ہے. یہ صرف اور صرف اس کے پردہ اور اس کے سطر کا معاملہ ہے، اس لیے شریعت نے وہاں اس کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے اوپر رکھیں. یہ مسئلہ تھا ان کے لیے جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو، چونکہ پچھلی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں نافلہ نمازیں آیت اللہ سستانی اجازت دیتے ہیں کہ نافلہ نمازیں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے. وہاں پر آپ کو اتنا جھکنا ہے کہ آپ کا سر آپ کے دونوں زانوں کے درمیان میں آ جائے، اور اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کا سر نیچے زمین کے قریب پہنچے. اتنا آپ جھک جائیں گے جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اس کا اگلا مرحلہ ہے ذکر، کہ ذکر میں آپ 3 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا 1 دفعہ پڑھیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ. اس ذکر کو 3 دفعہ پڑھنا، 5 دفعہ پڑھنا، 7 دفعہ پڑھنا، 9 دفعہ پڑھنا مستحب ہے. یا اسی طریقے سے جو بھی طاق عدد ہے اتنے میں تکرار کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے، 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پڑھیں، اس طریقے سے تکرار کرنا مستحب ہے. حالت مجبوری میں آپ 3 دفعہ، یا عام اختیاری حالت میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر مکمل ہو گیا، مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا مسئلہ ہے سکون، اطمینان. یہ ہے کہ آپ نے یہ ذکر اس وقت شروع کرنا ہے جب آپ کا بدن حالت سکون میں آ جائے. حرکت کی صورت میں آپ رکوع کریں گے تو کافی نہیں ہے. اب یہ کہ آپ کا بدن کسی بھی وجہ سے حرکت میں تھا، سکون میں نہیں تھا، ہل جل رہا تھا، آپ نے ذکر پڑھ لیا، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ دوبارہ ذکر پڑھیں جب آپ کا بدن حالت سکون میں آ جائے گا. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی رکوع تک تو پہنچ گیا، اس نے ذکر نہیں پڑھا، جان بوجھ کے نہیں پڑھا ہے. نماز کا کوئی بھی حصہ جان بوجھ کے چھوڑ دے گا نماز باطل ہے. بھول گیا یا جلد بازی میں کھڑا ہو گیا، ذکر پڑھے بغیر سر اٹھا لیا اس نے غلطی سے یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، نماز اس کی صحیح ہے. اس لیے کہ ذکر جو ہے وہ رکن نہیں ہے، بشرطے کہ اس نے عمدن نہ چھوڑا ہو. پھر بتا رہا ہوں، عمدن نہ چھوڑے، غلطی سے یا بھولنے کی وجہ سے اگر وہ کھڑا ہو گیا ذکر کے بغیر تو اس کی نماز اپنی جگہ اس کی صحیح ہے. اگلا مسئلہ ہے رکوع کے بعد قیام. یہ مسئلہ تھوڑا سا حساس بھی ہے کہ حکم یہ ہے کہ رکوع کے بعد انسان سیدھا کھڑا ہو جائے، سیدھا کھڑا ہو جائے اور پھر پڑھے سمع اللہ لمن حمیدہ. اب ہم کرتے کیا ہے، ہم رکوع سے اوپر اٹھنا شروع کرتے ہیں تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم سیدھے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ذکر ہمارا مکمل ہو چکا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، پہلے آپ کو سیدھے کھڑے ہونا ہے،
سکون اطمینان حاصل کریں، اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اب اگر ایک سے انسان نے چونکہ سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا مستحب ہے، چلیں وہ تو کوئی بات نہیں، پڑھ لیا نہیں پڑھا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رکوع کے بعد والا قیام یہ واجب ہے، رکن نہیں ہے مگر واجب ہے۔ اگر کسی نے یہ قیام صحیح طرح نہیں کیا، رکوع سے اٹھا، سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے تھوڑا سا اٹھ کے واپس سجدے کی طرف چلا گیا، نماز اس کی باطل ہے۔ یہاں یہ مسئلہ میں نے کہا حساس ہے۔ بعض دفعہ نوجوان دوست جو ہے نا وہ جلد بازی میں اس مسئلے پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، بس ایسے سر اٹھا لیا اللہ اکبر اور نیچے چلے گئے۔ لہذا یہ واجب ہے جان بوجھ کے اگر یہ حرکت کوئی کرے گا کہ سیدھا کھڑے ہوئے بغیر اگر وہ سجدے کی طرف جاتا ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ ضروری ہے کہ ذکر رکوع ختم ہونے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے اور احتیاط واجب کی بنا پر اس کا بدن سکون حاصل کرے، اس کے بعد سجدے میں جائے۔ اور اگر جان بوجھ کر کھڑا ہونے سے پہلے سجدے میں چلا جائے گا، اس کی نماز باطل ہے۔ مستحبات رکوع، بس ختم۔ آخری مسئلہ مستحبات رکوع میں یہ ہے کہ مرد کے لیے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھیں اور گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکیل کے رکھیں۔ خاتون کے لیے یہ گھٹنے پیچھے دھکیلنا مستحب نہیں ہے، بلکہ اس کے گھٹنے آگے کی طرف ہوں، یہی اس کے لیے مستحب ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم رکوع کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ دونوں پاؤں کے درمیان میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور مستحب ہے کہ اس ذکر رکوع کے بعد یا ذکر رکوع سے پہلے آپ صلوات پڑھیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات بھیجیں مل کے محمد و آل پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ رکوع اور قراءت کے جو اہم مسائل تھے وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ میں یہیں پر درس کو ختم کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔